ہونا کیا نکلا ہے؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً دادا پوتی کی کوئی ان بن ہوئی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ وہ نوجوان اسے تسلیاں دے کے جا چکا تھا۔ میں ابھی بھی آئی سی یو کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا جب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مہک میرے پاس آئی۔ کہنے لگی آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں دادا جی کا خیال خود رکھ لوں گی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی، اسے لگتا تھا وہ یہ سب اکیلے کر سکتی ہے۔ میں نے کہا اتنا آپ کو اپنے دادا جی کا خیال تھا تو رات کو آپ کہاں غائب تھیں جب ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا اور انہیں مجبوراً مجھ غیر کو فون کر کے بلانا پڑا؟ میری بات سن کے اس نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگی میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا، جن کے کہنے پہ آیا ہوں جب وہ کہیں گے تو چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کے وہ غصے سے جا کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی، سر پہ دوپٹہ لیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ شاید میرے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بار بار آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آئی سی یو سے نرس آئی، کہنے لگی آپ میں سے عزیز کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو مرتضیٰ صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے مہک فوراً سے اٹھ کے نرس کے پاس آئی، کہنے لگی میں ان کی پوتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نرس کہنے لگی نہیں، انہوں نے منع کیا ہے، صرف ان کو بلایا ہے۔ یہ سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ مرتضیٰ صاحب ابھی فولڈنگ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، بلڈ پریشر کی، ہارٹ بیٹ کی اور نہ جانے کون کون سی مشینیں ان کو ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ میں ان کے برابر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ہیں آپ، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے زندہ ہوں۔ میں نے کہا ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں آپ؟